لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو قوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء ليطهركم به. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، الحمدللہ رب العالمین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ ہمارا احکام اسلامی کا آج تیسرا جلسہ ہے اور تیسری کلاس ہے، اور اس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہیں کہ ظہور میڈیا کی ٹیم کی جانب سے جو مختلف کلاسز کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ اپنی ادامے اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے. انشاءاللہ آج کا پچھلے جو دروس ہم نے کیے ہیں، اس سے پہلے درس میں ہم نے پڑھا ہے کہ تقلید کیا ہوتی ہے، اجتہاد کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے پہلے والے درس میں، اس کے بعد والے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مطہرات کتنی ہیں اور مطہرات میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے. آپ حضرات کو پتا ہے کہ مطہرات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پانی ہے. جب سے زیادہ کارآمد جو تطہیر اور پاک کرنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں، سب سے زیادہ چیز کو اس کو پانی کہا جاتا ہے. اور پروردگار عالم نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا ہے. کس لیے؟ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ تم اس پانی کے ذریعے سے طہارت حاصل کرو. ہم نے بتایا تھا عزیزان گرامی کہ پانی کی جو ہوتی ہے وہ پہلی قسم، سب سے پہلے ہم نے پانی کی دو قسمیں کی تھی کہ پانی دو قسم کا ہوتا ہے. پہلی چیز آب مضاف اور دوسرا آب مطلق یعنی آب خالص. ہم نے بتایا کہ آب مضاف کا احکام شرعی میں کوئی کام نہیں ہے، صرف ہم اسے کھانے پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تطہیر اور پاک کرنے کے لیے آب مضاف کا کوئی بھی کام نہیں ہے. آب مضاف سے ہم صاف تو کر سکتے ہیں لیکن پاک نہیں کر سکتے. آپ نے بتایا تھا آب مضاف وہ ہوتا ہے جس پانی میں کسی بھی چیز کی آمیزش کر دی جائے، یا وہ پانی جو کسی بھی چیز سے لیا جائے، مثلا کسی فروٹ سے لیا جائے، پھل سے لیا جائے، یا اس صاف پانی میں ہی صحیح آپ خوشبو ملا دیں، رنگ ملا دیں، یا پھر کوئی کلر ملا دیں، کھانے کی چیز ملا دیں. جیسی چیز میں پانی ملتی ہے وہ چیز آب مضاف ہو جاتی ہے. اور آب مضاف آپ کتنا ہی زیادہ ہو، آپ آب مضاف کے ذریعے سے پاکیزگی اور طہارت حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اب اس کے برخلاف دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ آب خالص یعنی آب مطلق. آب مطلق یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے آب مضاف، آب مطلق یعنی آب خالص جو صرف اور صرف پانی، آب مضاف یعنی ہم نے بتایا تھا صرف وہ پانی جس کے اوپر آپ خالصتاً کہہ سکے کہ یہ پانی ہے، جس کے اوپر کسی بھی چیز کی قید نہ لگی ہو. مثلا آب انار نہ ہو، انار کا پانی نہ ہو، آب شربت نہ ہو، آب شکر نہ ہو، یا کسی بھی چیز کا خوشبودار پانی نہ ہو، اس میں آپ خوشبو ملا دیں تو یہ کیوڑے کا پانی نہ ہو. تو وہ پانی جو کسی بھی قید سے باہر ہو، خالص ہو، اس کو آب خالص اور آب مطلق کہا جاتا ہے. اب آب مطلق کی ہم نے 4 قسمیں کی تھی. آب مطلق جو ہوتا ہے 4 طریقے سے ہمارے پاس آتا ہے. ایک چاہ کا پانی یعنی کنویں کا پانی، دوسرا جاری پانی، وہ پانی جو مسلسل چلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، مثلا ندی کا پانی اور نہر کا پانی. تیسری چیز جو ہم نے بتائی تھی وہ باران یعنی بارش کا پانی ہوتا ہے. یہ تیسری قسم ہے آب مطلق اور آب خالص کی. اور چوتھی جو سب سے اہم چیز ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے درمیان استعمال میں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں آب راکد یعنی رکا ہوا پانی. وہ چیز جو ایک جگہ پر اسٹور کیا جائے. اب آب راکد کی بھی ہم نے 2 قسمیں بیان کی تھی. پہلی قسم کیا تھی؟ میں صرف ایک یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. آب راکد کی اور رکے ہوئے پانی کی پہلی قسم تھی آب قلیل، اور دوسری قسم تھی آب کر. آب کر اور قلیل میں کیا فرق ہے؟ ہم آب کر سمجھ جائیں گے تو آب
قلیل اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا. یعنی جو کر ہے، جو کر کے علاوہ ہو، ایک پانی ہے کر، اور جو پانی بھی کر کے علاوہ ہو وہ آب قلیل ہوتا ہے. قلیل یعنی ہوتا ہے تھوڑا پانی، مقدار میں کم پانی، اور کر یعنی ہوتا ہے بہت بیشتر، بہت زیادہ پانی. اب بیشتر کی مقدار کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے بتایا تھا آب قر کی مقدار کیا ہونا چاہیے. آب قر کی مقدار شریعت نے ہمیں جو بتائی ہے، آب قر حد اقل 377 لیٹر پانی کو آب قر کہا جاتا ہے. یعنی جو پانی کی مقدار 377 لیٹر ہے اسے ہم آب قر کہتے ہیں. اب جو پانی 377 سے اوپر زیادہ کتنا بھی ہو جائے، کئی کنٹل کئی کلو ہو جائے، اس کو آب قر ہی کہا جائے گا. اب اور جو پانی 377 سے نیچے ہوتا ہے اسے آب قلیل کہا جاتا ہے. یعنی جو 377 کے لیٹر کے اوپر ہے اسے آب قلیل کہا جائے گا، آب قر کہا جائے گا. اور جو پانی 377 لیٹر کے پائن ہے یعنی نیچے ہے اسے آب قلیل کہا جاتا ہے. احکامات ہم نے بتائے تھے. آب قلیل جو ہوتا ہے، سب سے پہلی احکام آب قلیل کا کیا ہے؟ پہلا مسئلہ آب قلیل کا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آب قلیل در برخورد بنجاست نجس میشود. یعنی آب قلیل تھوڑا سا پانی ہے، کسی ظرف میں پانی ہے، مثلا 5 لیٹر پانی، 10 لیٹر پانی ہے یا 15 لیٹر پانی ہے، اس میں آپ ذرا سی بھی نجاست جیسے ہی مس ہوتی ہے وہ پانی فوراً نجس ہو جائے گا. آب قلیل اور آب قر میں یہی فرق ہے، ایک بیسک فرق یہ ہے کہ یعنی آب قلیل اگر تھوڑا ہے، 377 لیٹر سے کم پانی ہے، تو جیسے ہی نجاست، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، جس طریقے سے اس میں نجاست داخل ہوئی پورا کا پورا پانی نجس ہو جاتا ہے، اور آپ اب اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. لیکن آب قر کا مسئلہ دوسرا ہے. آب قر کا مسئلہ کیا ہے؟ آب قر کا مسئلہ یہ ہے کہ آب قر کے نجس ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں. آب قر فوراً نجس نہیں ہوتا، آب قلیل فوراً نجس ہو جاتا ہے. مثلا ایک ظرف ہے، ایک ٹنکی آپ کے گھر کے اوپر لگی ہوئی ہے، وہ ہے 1000 لیٹر کی. اب 1000 لیٹر کی ٹنکی ہے، اب کیا اس میں اگر تھوڑا سی نجاست گر گئی تو کیا وہ فوراً نجس ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، آب قر فوراً نجس نہیں ہوتا. آب قر کے نجس ہونے کی 3 شرائط ہیں. کون کون سی شرائط ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آب نجس کے اندر تھوڑی بہت نجاست گر جاتی ہے تو کیا وہ نجس ہو جائے گا؟ کہا کہ نہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. کیا دیکھنا پڑے گا؟ کہا آپ دیکھیں گے کہ پہلے وہ نجاست کی مقدار کتنی تھی، اس نجاست کی وجہ سے اس آب قر کے اندر، قر پانی کے اندر کتنی تبدیلی آئی. آپ دیکھیں گے کیا وہ نجاست کی وجہ سے آب قر کا مزہ تبدیل ہوا، یا اس نجاست کی وجہ سے اس آب قر کا رنگ تبدیل ہوا. آپ کو دیکھیں گے رنگ، مزہ، اور یا پھر دیکھیں گے اس نجاست کی وجہ سے اس آب قر پانی کا جو آپ نے اسٹور کیا تھا 1000 لیٹر کی ٹنکی میں، کیا اس نجاست کی وجہ سے اس پانی کی بو تبدیل ہو گئی. یعنی یہ 3 شرطیں ہونا چاہیے. ان 3 شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی اس میں پائی جاتی ہے تو یعنی آپ کا آب قر سارا کا سارا نجس ہو گیا. ورنہ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی تو آپ کا قر پانی نجاست گرنے کے بعد بھی نجس نہیں ہوتا ہے. پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط تھی کہ اس کا مزہ بدل جائے، ہے نا، یا اس کی بو بدل جائے، اس کی خوشبو، اس میں اندر ایک نجاست آ جائے، اس کے اندر بو آ جائے، نجاست کی بو آ جائے، یا پھر اس کا رنگ بدل جائے، نجاست کی وجہ سے اس آب قر کا رنگ بدل گیا. تو آپ سمجھ لیجئے اب آپ کہتے ہیں کہ وہ آب قر آپ کا سارا نجس ہو گیا، اب آپ اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. اور یہی مسئلہ مضاف ہونے کا بھی ہے. جیسے ہی آب قر یعنی ایک ٹنکی پانی ہے، 1000 لیٹر کی پانی ہے، اس میں آپ نے کوئی خوشبودار چیز ڈال دی، یا پھر کچھ کھانا، بہت ساری کھانا گر گیا، اتنا کھانا گر گیا کہ پوری کی پوری ٹنکی کا رنگ بھی بدل گیا اور مزہ بھی بدل گیا. تو کہتے ہیں اب یہ پانی جو ہے مضاف ہو گیا. اب یہ پانی پاک تو ہے، لیکن اب اس پانی سے آپ طہارت نہیں حاصل کر سکتے. طہارت حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مطلق ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط، یعنی آب قلیل فوراً نجس ہو جاتا ہے، لیکن آب قر نجس ہونے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہوتی ہیں. اب ایک مضاف کا ایک چیز اور بتا دوں. آب مضاف
آب قلیل تو آب قر تو جو ہے یعنی وہ پانی خالص پانی ایک قر ہے یعنی 377 لیٹر کے اوپر ہے تو وہ فوراً نجس نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا رنگ بو یا مزہ نہ بدل جائے. لیکن عزیزان محترم اگر آب مضاف ہے یعنی کسی بھی چیز کا جوس رکھا ہوا ہے, اگر وہ کتنی کہتے ہیں وہ کتنی بھی مقدار میں ہو, اس میں جیسے ہی نجاست گرتی ہے وہ فوراً پورا کا پورا نجس ہو جاتا ہے, اس میں قرور کی ضرورت نہیں ہے. آب مضاف ہے نا, یعنی کسی بھی چیز کے مثلا 1 کنٹل شربت رکھا ہوا تھا کہیں پر بانٹنے کے لیے شربت رکھا تھا, کسی بڑی سی ٹنکی میں شربت بنایا آپ نے, لیکن کسی کا ہاتھ کٹا تھا اس میں سے خون نکل رہا تھا, اس نے دھیان نہیں دیا اور پورا کا پورا خون اچھی خالی مقدار میں خون اس پوری ٹنکی میں گر گیا. اب کہتے ہیں کیا کریں, یہ آب قر ہے یعنی 377 1000 لیٹر شربت ہے, کیا یہ نجس ہو جائے گا؟ کیا اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اس نجاست کا رنگ بو مزہ اس کے اندر آیا کہ نہیں؟ کہتے ہیں نہیں. آب مضاف میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کتنا پانی ہے. آب مضاف اگر کتنی بھی مقدار میں ہو, آب مضاف اس میں جیسے ہی نجاست برخورد ہوتی ہے, جیسے ہی وہ نجاست کو ٹچ کرتا ہے, پورا کا پورا کتنا بھی زیادہ ہو سب کا سب نجس ہو جائے گا. مثلا 1000 لیٹر کی ٹنکی میں آپ نے دودھ بھر دیا اور اس میں ذرا سا خون گر گیا یا ذرا سی نجاست گر گئی, بچے کے گندے ہاتھ تھے, نجس ہاتھ تھے, اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا اس میں, کہتے ہیں کہ سارا کا سارا دودھ نجس ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ آب مضاف ہے, یہ مضاف ہے. یہ خالص ہوتا آب مطلق ہوتا تو اس میں شرط ہوتی تھی, لیکن یہ آب مضاف ہے, اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے. جیسے ہی نجس ہوگا اب آپ کا اس کا کھانا پینا استعمال کرنا حرام ہے, آپ اسے کھا نہیں سکتے, استعمال کر سکتے لیکن آپ اسے کھا نہیں سکتے. آب مضاف سے کیا چیز دھوئی بھی نہیں جا سکتی؟ کہا کہ آپ آب مضاف سے کچھ بھی چاہے دھو سکتے ہیں. مثلا آپ چہرہ دھونا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ایسا لکوڈ ہے, ایسا پانی جس سے آپ چہرہ صاف کرتے ہیں تو یعنی کیٹانو مرتے ہیں, اس سے جراثیم ختم ہوتے ہیں, یعنی اس ایک الکوہل سے آپ منہ صاف کر رہے ہیں. کہا اس سے آپ صاف کرتے ہیں؟ کہاں آپ صاف کر سکتے ہیں. کہا وضو کر سکتے ہیں؟ کہاں نہیں, وضو نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی دو چیز ہوتی ہے, ایک صاف ہونا, ایک ہوتا ہے پاک ہونا. نجس چیز کو آپ آب مضاف سے صاف کر سکتے ہیں, وہ اس کی نجاست کو دور کر سکتے ہیں, لیکن اس آب مضاف سے اس چیز کو پاک نہیں کر سکتے. اگر آپ اسے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر آب خالص سے پاک کریں, آب مطلق سے پاک کریں. دوسری چیز, اگر آب قلیل بر روئے چیز نجس شود فوراً کہتے ہیں کہ فوراً وہ چیز نجس ہو جاتی ہے. تیسرا مسئلہ کیا ہے آب قلیل کا؟ اگر آب خر یا جاری بے آب قلیل نجس متصل وبا اور مخلوط شود فاق می گردد. کہتے ہیں کہ آب قلیل ہے یعنی خر سے کم پانی ہے, تھوڑا پانی ہے, مثلا 10-15 لیٹر پانی ہے, 2 لیٹر پانی ہے, وہ نجس ہو گیا. اب اسے پاک کیسے کریں گے؟ پانی تو ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پاک کریں. کہتے ہیں کہ اگر عین نجاست اس کا پانی کے اندر نہیں ہے, پہلے آپ کو بتا دو عین نجاست کسے کہتے ہیں, یعنی خود نجاست, وہ چیز جو دوسروں کو نجس کرتی ہو, یعنی جس کا وجود ہی نجس ہو, جس کا وجود ہی نجس ہو, اس کو کہا جاتا ہے عین نجاست. مثلا پیشاب, پاخانہ اور سور, کتا, یہ چیزیں جو ہے نا, منی, مردار, یہ عین نجاست ہوتی, یعنی یہ کبھی بھی پاک ہی نہیں ہو سکتی. مثلا پاخانہ ہے, یہ خود ایک نجاست ہے, یہ کسی بھی چیز کو ایک چھو جائے تو اس کو نجس کر دیتا ہے, تو اسے کہا جاتا ہے وہ چیز اس کا وجود ہی نجس ہو, اس کو عین نجاست کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ آب قلیل اگر نجس ہو گیا تو اسے کس طریقے سے پاک کریں گے؟ تو مبصرین کہتے ہیں کہ اگر آب قلیل کے اندر عین نجاست نہ ہو, وہ نجاست جس کا وجود نجس ہو وہ نہ ہو, صرف وہ نجس ہو گیا اور عین نجاست برطرف ہو گئی ہے, تو صرف پانی نجس ہے, عین نجاست کو آپ نے نکال دی, کسی طریقے سے ختم کر دیا, اب وہ پانی بچا ہے جو نجس ہے, اب اسے کیسے پاک کریں؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آب قر یعنی وہ پانی جو 377 لیٹر سے زیادہ ہے, جیسے ہی اس آب قلیل میں مخلوط ہوگا, متصل ہوگا, ویسے فوراً یہ پانی پاک ہو جائے گا. مثلا ایک 10,000 لیٹر کی ٹنکی ہے اوپر, اور ایک ظرف میں, ایک برتن میں نجس پانی رکھا ہوا ہے, آپ نے وہ پانی کے اندر نل کو کھول دیا, اب یہ پانی جا کے اوپر سے لے کے نیچے تک مل گیا, متصل ہو گیا یہ پانی آب قر میں, اور وہ پانی میں آ کے آپ نے اچھے سے اس کو مخلوط کر دیا, تو جیسے ہی آب قر اور آب قلیل آپس میں متصل ہوتے ہیں, یہ آب قلیل بھی پاک ہو جائے گا. اب آپ اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں, آپ اس کو بھی استعمال
इस्तेफादा कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके अंदर आबे वो ऐन निजासत ना पाई जाती हो, यानी खुद निजासत, इसका वजूद नजीस हो, वो उसके अंदर ना पाया जाता हो। कहते हैं कि क्या वो टंकी जो आबे कुर है, जिस टंकी के अंदर बहुत सारा पानी मखजन है, मंबा है जो पानी का, वो तो आबे कुर कहलाएगा। सवाल किया गया क्या वो पाइप के जरिए से जो पानी आता है हमारे हाथों में, अब ऊपर तो इंसान टंकी के ऊपर तो जाएगा नहीं मुंह धोने के लिए, बहरहाल पाइप के जरिए से पानी आता है, तो कहते हैं वो तो ये आबे कुर है, जो पाइप के जरिए से पानी हमारे हाथों में आ रहा है उसका क्या हुक्म है, वो आबे कलील के जुमरे में आएगा या आबे कुर के जुमरे में आएगा। कहते हैं कि वो पानी चूंकि आबे कुर से मुत्तसिल है, वो पाइपों के जरिए से आपस में आबे कुर से मुत्तसिल है, तो ये पाइप का पानी भी आबे कुर के जुमरे में आएगा, आप इससे भी आबे कुर के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि आबे कलील और आबे कुर में क्या क्या फर्क है, आबे कलील और आबे कुर में क्या फर्क है। कहते हैं फर्क ये है कि आबे कलील अगर बर्तन नजिस हो जाए, कोई बर्तन अगर नजिस हो गया आपके घर का, तो उसको किस तरीके से पाक करेंगे, आबे कुर और आबे कलील के रूपेश होकर। कहते हैं कि अगर बर्तन नजिस हो जाता है, किस तरीके से हम नजिस चीजों को तत्हीर करेंगे, पाक करेंगे। कहा अगर बर्तन नजिस हो गया है तो आबे कुर आपके पास है, तो आप आबे कुर अगर एने निजासत उसकी बरतरफ कर दे, तो सिर्फ एक बार अगर आप आबे कुर के जरिए से धोएंगे तो एक ही बार धोना आपके लिए काफी है और आपका बर्तन पाक हो जाएगा। पहले उसको साफ कर लीजिए, पहले पूरा उसके एने निजासत निकाल दें, फिर आप जैसे ही क्या बोलते हैं कुर, आबे कुर के नजदीक नीचे उसको रखेंगे, फौरन वो बर्तन पाक हो जाएगा। लेकिन वही बर्तन अगर आप आबे कलील से धोते हैं, यानी थोड़े पानी किसी ज़र्फ़ में रखा है उससे धोते हैं, तो आपको 3 मरतबा उस बर्तन को धोना पड़ेगा। जब तक आप 3 मरतबा आबे कलील थोड़े पानी से उस बर्तन को नहीं धोते, आपका बर्तन पाक नहीं होगा। फर्क यह है कि आबे कुर से आपका बर्तन सिर्फ 1 मरतबा में पाक हो जाएगा और आबे कलील से आपका बर्तन को कम से कम 3 मरतबा धोना लाजमी है। अब बर्तन नहीं, कोई दूसरी चीज का है काम, यानी एक बर्तन का है काम है, एक गैर बर्तन का, यानी बर्तन के अलावा दूसरी चीजें गैर ज़र्फ, गैर बर्तन, यानी अब वो नजिस हो जाए, बर्तन के अलावा कोई चीज नजिस हो, तो वो किस तरीके से पाक होगा। कहते हैं उसकी भी 2 किस्म है, या वो पेशाब से नजिस होगा या गैर पेशाब से नजिस होगा। पेशाब से अगर नजिस होता है कोई भी चीज, यानी एक कपड़ा है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, अगर किसी बच्चे ने किसी कपड़े पर पेशाब कर दिया तो वो किस तरीके से पाक होगा। कहते हैं कि अगर आबे कुर है, वही तकरीबन एक ही जैसा है, बर्तन के जैसा, कहा कि वो कपड़ा अगर नजिस है पेशाब के जरिए से, तो आबे कुर के अगर आपने उसको अच्छे से धो लिया और उसके पेशाब को पूरा निचोड़ दिया, निजासत को पूरा निचोड़ दिया और निजासत खत्म हो गई, तो आप जैसे ही आबे कुर से 1 मरतबा भी धोएंगे, आपका कपड़ा या कोई भी चीज बर्तन के अलावा कोई भी चीज हो, वो फौरन पाक हो जाएगी आबे कुर से। लेकिन वही पेशाब से नजिस किया शुदा चीज है, जो अगर आप आबे कलील से पाक कर रहे हैं, तो उसको कम से कम आपको 2 मरतबा धोना पड़ेगा, 1 मरतबे में वो पाक नहीं। बर्तन को 3 मरतबा धोना पड़ेगा आबे कलील से, लेकिन गैर बर्तन को आप चाहे वो पेशाब से भी नजिस क्यों ना हो, आपको आबे कलील से कम 2 मरतबा पाक करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो ज़र्फ पाक होगा। और अब तीसरी चीज, अगर वो दूसरी चीज पेशाब के अलावा किसी चीज से नजिस हुई है, तो उसका क्या है, पेशाब के अलावा अगर किसी भी चीज से नजिस हुई है, तो उसका है काम यह है कि अगर वो पहले निजासत को उसको साफ कर लें और उसके बाद एक बार भी आप अगर उसको पाक कर लेते हैं, चाहे वो आबे कुर हो चाहे वो आबे कलील, तब भी वो आपकी वो चीज पाक हो जाएगी। जमीन को किस तरीके से पाक किया जाता है, जमीन नजिसरा चिगोने बतमीत हमान तत्हीर कर। कहते हैं कि आबे कुर इब्तिदा बायद आलूदगी पर तरफ कुनीन, अगर जमीन नजिस हो गई है तो उसको हमें पाक करना है, तो अगर हम आबे कुर से अगर पाक कर रहे हैं, तो हमको जरिए के चाहिए कि पहले उस ऐन निजासत को साफ कर लें, जो भी उसके अंदर निजासत लगी हुई है उसको आप उठा के एक तरफ कर दें, या फिर उसको किसी तरीके से धो डालें, हो गया वो बरतरफ हो गई, खत्म हो गई आपकी जमीन से। अब इसके पास जैसे ही इसके पास मुत्तसिल खुर जारी रुए ऑन रिख्त, यानी आप आबे कुर को उसके ऊपर जैसे ही फैलाएंगे, यानी आबे कुर मुत्तसिल होना चाहिए, पाइप के जरिए से अगर आप फैला रहे हैं, तो जैसे ही आप वो मुत्तसिल होगा बतौर तमाम जहाँ नजिस रफा की, जिस तरीके से आबे कुर
پوری نجاست کو چھو لے گا یعنی اس کے اوپر پھیل جائے گا فوراً وہ چیز پاک ہو جائے گی. ضرور نہیں کہ اب آپ اس دھلے ہوئے کو بھی پھر سے اس کو اور ایک آب کور سے دھوئیں, نہیں, آپ نے پہلے نجاست کو صاف کیا ہے. نجاست کو صاف کرنے کے بعد اب اس میں نجاست نہیں رہی ہے, عین نجاست ختم ہو گئی. جیسے ہی آب کور اس میں متصل ہوگا آپ کا وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. لیکن اگر آب قلیل سے اگر آپ زمین پاک کر رہے ہیں, اگر زمین پہ گونے یا آب برائے آن جاری نمی شود, اگر یہ بہنے والی زمین تھی نا تو اس طرح آب رب خود گرفت می شود آب قلیل پاک نمی شود. اب اس کی دو قسمیں ہیں, یعنی اگر آپ آب قلیل سے دھو رہے ہیں نا, تو اگر آپ کی زمین ایسی ہے جس کے اوپر سے پانی بہہ جاتا ہے نا, وہ آب کور کا مسئلہ تھا کہ یعنی نجاست کو آپ الگ کر لیجئے, اس کے بعد آب کور ڈال لیجئے, آپ کی چیز زمین پاک ہو جائے گی. لیکن اگر زمین ایسی ہے جو پانی کو پی جاتی ہے, یعنی جس کو ہم عام زبان میں کچی زمین کہتے ہیں, اگر ایسی زمین پاک ہوئی ہے, نجس ہوئی ہے, تو بولتے ہیں آب قلیل سے وہ زمین پاک ہی نہیں ہو سکتی. آب قلیل سے وہ زمین آپ کتنا بھی اس میں پانی ڈالتے جائیں وہ زمین قلیل کے ذریعے سے پاک نہیں ہو سکتی. آب کور آپ لا کے ڈال دیں, نجاست اللہ کیجیے, اور آب کور اس میں ذرا سے بھی ڈال دیں وہ زمین پاک ہو جائے گی. لیکن اگر آب قلیل سے پاک کر رہے ہیں تو وہ جذب ہونے والی زمین بولتے ہیں آب قلیل سے پاک نہیں ہو سکتی. اگر آپ بدروئے جاری شود جائے کہ آپ جاری شدے پاک ہست, اور اگر وہی چیز جاری ہونے والی زمین ہے, یعنی بہنے والا پانی ہے, پانی بہ جاتا ہے اس زمین پر, تو جہاں جہاں بھی آپ آب قلیل ڈالیں گے, تو جہاں جہاں بھی آپ کا پانی بیٹھ گیا ہے, چھو گیا ہے, تو اس میں آپ کم سے کم 2 مرتبہ پانی ڈال دیجئے, آپ کی زمین پاک ہو جائے گی. یہ تھی آب قلیل اور آب کور کا مسئلہ. اب یہ پانی کا مسئلہ تھا, کس طریقے سے ہم چیزوں کو متصل اور پاک کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں اگر کوئی مسئلہ ہو پانی کے حساب سے کچھ رہ گیا ہو, تو آپ کمنٹس میں گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں. اب ہمارا جو ہے آب اور پانی کا چیپٹر جو ہے یہاں پہ تمام ہو گیا ہے. انشاءاللہ آج چھوٹی سی ایک موضوع ہے زمین. مطہرات میں دوسری چیز ہے وہ ہے زمین, بہت تھوڑی سی ہے, اس کا بھی آج انشاءاللہ تمام کر دیتے ہیں. اگلے بار ہم دوسرا موضوع شروع کریں گے. کہتے ہیں زمین بھی مطہرات میں سے ایک چیز ہے. زمین بھی پاک کرتی ہے, لیکن ہر چیز کو نہیں پاک کرتی. پانی بدون شرط, بغیر کسی شرط کے پانی ہر چیز کو پاک کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ خود عین نجاست نہ ہو, یعنی وہ اس کا وجود نجس نہ ہو, وہ ہر چیز کو پاک کر سکتی ہے. مثلا کتا ہے, خود ایک عین نجاست ہے, یعنی اس کا وجود نجس ہے. سور ہے, اس کا وجود ہی نجاست ہے, تو پانی اس کو کتنا بھی آپ پانی ڈال دیں, اس کو پانی کبھی بھی پاک نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس کو پانی ہر چیز کو پاک کر سکتی. اسی طریقے سے دوسری مطہرات میں سے جو چیز ہے جو چیزوں کو پاک کرتی ہے وہ ہے زمین, ہے نا. زمین بھی چیزوں کو پاک کرتی ہے, لیکن شرط کے ساتھ. زمین ہر چیز کو پاک نہیں کرتی. زمین صرف اور صرف 2 چیزوں کو پاک کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ زمین صرف آپ کے پیروں کو, یعنی انسان کے پیروں کو, یا پھر اس کے جوتوں کو پاک کرتی ہے. اس کے جوتے یا چپل ہوں اس کو پاک کرتی ہے, شرط وہ بھی کچھ شرطوں کے ساتھ. زمین ایک انسان کے پیر کو پاک کرتی ہے, دوسری چیز اس کے جوتوں کو پاک کرتی ہے, چپلوں کو پاک کرتی ہے. شرط کیا ہے؟ اگر آپ کا پیر کہیں آپ چل رہے تھے, راستے میں نجاست پڑی ہوئی تھی, جوتے پہنے ہوئے تھے, نجاست کی وجہ سے آپ کے پیروں میں نجاست لگ گئی, یا پھر آپ کے جوتے میں نجاست لگ گئی, تو آپ کیا کریں؟ آپ کو دھونا ضروری ہے. صرف تلوے میں نا, تلوے کے اوپر نیچے. کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر آپ اتنا چلیے کہ جوتے میں یا پیر میں لگی ہوئی نجاست برطرف ہو جائے, یعنی اس سے ختم ہو جائے, دکھے ہی نہ آپ کو. دکھے نا, تو جیسے ہی آپ کی نجاست پیروں میں لگی ہوئی یا جوتوں میں لگی ہوئی نجاست برطرف ہوگی, تب اس کے بعد آپ 15 قدم اور اضافی چلیں گے تو آپ کا پیر اور جوتا پاک ہو جاتا ہے. بشرطے کہ اس کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ زمین پاک ہونا چاہیے. زمین خود پاک ہونا چاہیے. اگر آپ نجس پیروں سے نجس زمین پر چل رہے ہیں تو آپ کا پیر اور جوتا پاک نہیں ہو سکتا. دوسری چیز, زمین خشک ہونا چاہیے. اگر آپ نجس پیروں سے گیلی زمین پر چل رہے ہیں تب بھی آپ کا پیر اور آپ کا جوتا پاک نہیں ہو سکتا. تیسری چیز یہ ہے, از نوع خاک شن سنگ و آجر, یعنی
خاک یعنی وہ زمین کس قسم کی ہونا چاہیے؟ وہ زمین یا تو خاک یعنی مٹی ہو، یا وہ ریت ہو، یا وہ پتھر ہو، یا پھر وہ کنکر ہو. چھوٹے موٹے کنکر ہوتے ہیں وہ کنکر، یعنی ریت، مٹی اور جو پتھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، اور ریت، یہ 4 چیزوں کے خاک ہونا چاہیے، زمین ہونا چاہیے. اگر وہ زمین آج کل کے جو بنائے جاتے ہیں جیسے ڈامر کی روڈ، اسفلیٹ جس کو بولتے ہیں، اسفلیٹ کی روڈ بنی ہوئی ہے، اگر آپ اس روڈ پر چلتے ہیں، ڈامر کی روڈ پر چلتے ہیں، یا سیمنٹ کی روڈ پر چلتے ہیں، یا پھر وہ ایسا پتھر جس کے اوپر ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی اس کے اوپر چلتے ہیں، تب بھی آپ کے پیر اور آپ کے جوتے پاک نہیں ہوں گے. شرط ہے کہ وہ زمین مٹی کی ہونا چاہیے، سادی زمین ہونا چاہیے، یا پھر پتھر کی ہونا چاہیے، جو قدرتی پتھر ہوتے ہیں اس کی ہونا چاہیے، مثلا پتھروں کے پہاڑ جو ہوتے ہیں اس کی ہونا چاہیے، یا پھر ریت کی ہونا چاہیے، یا پھر کنکر پتھروں کی ہونا چاہیے. تب جا کے آپ کا پیر پاک ہو گیا، ورنہ آپ کا پیر پاک زمین نہیں کر سکتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.